أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو کافر ہیں ان کو عنقریب شکست کھانا ہے، دنیا میں ان کو ناکامی ہوگی، شکست ہوگی، اور آخرت میں ان کو جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک مثال دی گئی ہے۔ کون سی مثال ہے وہ؟ چونکہ پچھلی آیت میں خاص طور پر مدینے میں جو یہودی تھے ان کو مخاطب بنایا گیا تھا، اور اس ضمن میں دیگر مشرکین سے بھی خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ عنقریب دنیا میں آپ کو ذلت ہوگی، شکست ہوگی، ہار ہوگی، اور آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو مثال میں چونکہ قریب میں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی بڑی جنگ کہلاتی ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اس کے مقابلے میں مشرک تقریباً 1000 کے قریب تھے۔ مسلمانوں کے پاس وسائل بھی زیادہ نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مشرکوں پر مسلمانوں کو غلبہ دیا تھا۔ اس جنگ میں ایسا ہوا کہ جو مشرک تھے ان کو ابتدا میں ایسا لگا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، لیکن جب وہ میدان میں آگے بڑھے تو ایسا لگا کہ دگنا ہے، جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے اس سے دگنے ہیں، اور مسلمانوں کی نگاہ میں مشرکوں کی تعداد کم کر کے پیش کی تاکہ مسلمانوں کے اندر ہمت بڑھے، حوصلہ بڑھے، اور مشرکوں کو جب وہ جنگ کے میدان میں کود پڑے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ اللہ کی طرف سے ان کو دکھلائی گئی تاکہ ان کی ہمت پست ہو جائے، کمزور ہو جائے، وہ پہلے ہی سے نروس ہو جائے۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو پھر مشرک شروع سے کمزور ہو گئے اور مسلمانوں کا پلڑا شروع سے ہی غالب رہا، اور اللہ تعالیٰ نے تاریخی طور پر ایسی فتح نصیب فرمائی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک بڑھ گئی۔ تو اسی کا حوالہ دے کر فرمایا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور فئۃ کہتے ہیں جماعت، ٹولی، فوج۔ فئتین کا مطلب دو جماعتیں، التقتا آپس میں ملنا، مدبھیڑ ہونا، مقابلہ ہونا۔ کہا کہ آپ کے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں بھڑ گئی، یعنی غزوہ بدر کی طرف اشارہ کر کے مدینے میں اس وقت جو یہودی تھے خاص طور پر ان کو خطاب کر کے کہا گیا
کہ دیکھیے ابھی پیچھے ہی کچھ وقت پہلے، کچھ زمانے پہلے دو جماعتوں میں لڑائی ہوئی، ایک مشرکوں کی جماعت تھی، ایک ایمان والوں کی جماعت تھی۔ اس کا حشر آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ بھی اگر اسی حالت میں رہے، نبی کی مخالفت کرتے رہے، قرآن کو جھٹلاتے رہے، ایمان والوں کو تکلیف دیتے رہے، تو آپ کا حشر بھی وہی ہوگا جو ان دو جماعتوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے جب مدد مسلمانوں کی آئی تو بڑی جماعت کا حال ہو گیا، کفار کی جماعت کا حال ہو گیا۔ تو اس لیے کہا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، آپ کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں بھڑ گئے۔ اس میں سے ایک جماعت تو ہوتی فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو ہوتی جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہی تھی، یعنی جو مومن تھے ان کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی تھا، اللہ کو خوش کرنا تھا، وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ اخرى کافرۃ، اور دوسری جو جماعت تھی وہ کافر تھی، منکر تھی، اللہ کی شریعت کا انکار کرنے والی تھی، دین کا انکار کرنے والی تھی، نبی کا انکار کرنے والی تھی۔ تو ان دو میں آپس میں مدبھڑ ہو گئی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، رأی العین کا مطلب اپنی آنکھوں سے، مثلی کا مطلب دگنا، تو اپنی آنکھوں سے ان کو دگنا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مشرک کو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد جتنی ہے 313 اس کے ڈبل ہے، اور مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ مشرک مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل ہے، یعنی مشرک 3 گنا تھے لیکن وہ 2 گنا مسلمانوں کو نظر آ رہے تھے، کم نظر آ رہے تھے، اور مشرکوں کی نگاہ میں مسلمان ڈبل نظر آ رہے تھے، جتنی ہے اس سے ڈبل ان کی تعداد نظر آ رہی تھی۔ اس سے مسلمانوں کو ذرا حوصلہ ملا کہ ان کی تعداد کم ہے، اور مشرک ڈرنے لگے کہ مسلمان بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے پہلے سے ہی مشرکوں کے اندر ذرا کمزوری پیدا ہو گئی، اس لیے کہا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ظاہری آنکھوں سے ان کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس طرح سے چاہے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے دیکھتے ہیں، جو چاہے اللہ دکھا سکتے ہیں، جو چاہے اللہ چھپا سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، پھر کہا اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہے تائید کر سکتے ہیں، جس کا چاہے اللہ سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، پھر کہا کہ بصیرت والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت، یعنی اس وقت جو واقعہ پیش آیا کہ مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود ان کو زیادہ نظر آنے لگے، وہ زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو کم نظر آنے لگے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے ان پر فتح حاصل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے عبرت لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں، اور جو جیتتا ہے وہ اللہ کی مدد سے جیتتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیتے ہیں اور طاقتور کو کمزور کر دیتے ہیں جب اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ آپ کو اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کافروں سے کہا گیا کہ آپ اپنی طاقت، اپنے وسائل، اپنے سورسز کی وجہ سے تکبر اور گھمنڈ میں، بڑائی میں نہ رہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوگی تو آپ کا مال، آپ کی تعداد، آپ کی فوج، آپ کے سورسز، کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ایک مثال اور ایک حوالہ دے کر غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی، تو ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود اگر ہمارا اللہ پر بھروسہ رہے گا، شریعت پر ہم پوری طرح سے عمل پیرا رہیں گے اور اپنے تئیں کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنے اوپر یقین نصیب فرمائے اور اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔